السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تفسیر سورۃ طٰہٰ پہلی آیت سے 35 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ طٰہٰ جو سورت مکی ہے، اور یہ سورت مریم کے بعد ہجرت حبشہ کے بعد نازل ہوئی، اور ہجرت حبشہ سن 5 نبوی میں ہوئی تھی۔ نیز یہ سورت حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ عام روایات کے مطابق یہی سورت سن کر حضرت عمر کے دل میں اسلام اترا تھا، اسلام جاگزیں ہوا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ 6 نبوی میں اسلام لائے تھے۔ طٰہٰ یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان نے اپنے عرش پر قرار پکڑا ہے۔ قرآن انسان کو اتنا ہی پڑھنا چاہیے جتنا دل کی خوشی کے ساتھ پڑھا جائے۔ یعنی یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا کہ آپ لوگوں کی ہدایت کے سلسلے میں سارے جہان کا درد سر مول لے لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں۔ پھر جس کسی کے دل میں کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا وہ ضرور اس قرآن کی ہدایت کو قبول کرے گا، اور یہ اس کے لیے یاد دہانی کا کام دے گا۔ اور جو لوگ اللہ سے بے خوف ہو چکے ہیں وہ اگر اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے تو آپ کو اس بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلکان کرنا چاہیے۔ قرآن کے نزول کا مقصد آپ کو مشقت میں ڈالنا ہرگز نہیں ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ ان دنوں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رات کو کھڑے ہو کر بہت زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی اس محنت اور ریاضت کو دیکھ کر کافر کہتے تھے کہ قرآن کیا اترا ہے، بیچارے محمد پر مصیبت آ گئی ہے، محمد جو ہیں وہ مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور کافروں کی بات کا جواب بھی دیا گیا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ مصیبت نہیں ہے بلکہ نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ مصیبت نہیں ہے بلکہ نصیحت اور یاد دہانی ہے، رحمت ہے، نور ہے۔ اور جو شخص جس قدر قرآن شوق اور نشاط سے پڑھنا چاہے اتنا ہی پڑھ لے۔ اگر کوئی زیادہ پڑھتا ہے تو وہ اپنی رضا اور رغبت سے پڑھتا ہے، محنت اور مشقت سمجھ کر نہیں پڑھتا۔ آگے الرحمن علی العرش استوى، اس کی تفسیر اور تفصیل پہلے گزر چکی ہے سورۃ اعراف میں۔
استوا علی العرش، عرش الہی کے متعلق جو کچھ نصوص سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اس عرش کے پائے ہیں جنہیں خاص فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور بالخصوص قیامت کے دن 8 فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور یہ عرش سب آسمانوں کے اوپر ہے اور انہیں قبے کی طرح گھیرے ہوئے ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور جو کچھ زمین کی انتہائی گہرائی میں ہے، ان سب چیزوں کا مالک وہی اللہ رب العالمین ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان کیا کچھ ہے؟ زمین و آسمان کے درمیان بھی اللہ کی بے شمار مخلوق موجود ہے، مثلا ہوا، بادل، اڑنے والے پرند اور ہوائی جہاز، آسمان سے زمین کی طرف اترنے والے فرشتے اور زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرنے والے فرشتے، بدروحیں، فضا میں ہر وقت گردش کرنے والے سیارے، ٹوٹنے والے ستارے، یہ سب چیزیں تو وہ ہیں جن کا ہمیں کسی نہ کسی طرح علم ہے، اور جو انسان کے علم میں نہیں ہے ان کی تعداد اور ان کا حال اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ کی مخلوق کہاں کہاں ہے؟ سرا کے لغوی معنی صرف گیلی مٹی کے ہیں، وما بینہما وما تحت الثری، سرا کے لغوی معنی صرف گیلی مٹی ہے جو زمین کی تہوں میں ہے، اور یہ لفظ عموماً ثریا کہکشاں کے مقابلے میں آتا ہے۔ ثریا سے مراد انتہائی بلندی اور سرا سے مراد انتہائی پستی یا گہرائی لی جاتی ہے۔ گویا 4 چیزیں یہاں مذکور ہوئیں، ایک آسمان اور ان میں رہنے والی مخلوق، دوسرے زمین اور اس پر رہنے والی مخلوق، تیسرے آسمانوں اور زمین کے درمیان کی مخلوق، اور چوتھے زمین کا اندرونی حصہ اور وہاں کی موجود مخلوق۔ ہر طرح کی مخلوق کا خالق اور مالک اللہ ہی ہے، اور وہ سب اسی کے قبضہ قدرت و اختیار میں ہیں۔ جو بھی کچھ ہے سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آگے فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر آپ بلند آواز سے بات کرتے ہیں تو وہ تو چپکے سے ہی کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی زیادہ خفی تر بات کو جانتا ہے۔ اخفا کا لفظ سر سے زیادہ ابلغ ہے۔ سر کا معنی پوشیدہ یا راز کی بات ہے جو آپ کسی دوسرے سے کہہ دیں اور اسے تاکید کر دیں کہ وہ اور کسی کو نہ بتائے، اور اخفا سے مراد وہ بات یا وہ خیال ہے جو کسی کے دل میں آتا ہے، یعنی آ رہا ہے، اور وہ کسی سے بھی اس کا ذکر نہیں کرتا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ کی وسعت قدرت اور تصرف اور اختیار بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں لا محدود وسعت علم کا بیان ہو رہا ہے، یعنی قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تمہاری ساری سازشوں، شرارتوں اور ساری کارستانیوں سے پوری طرح واقف ہے۔ آگے فرمائے اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سارے ہی نام بہت ہی اچھے نام ہیں۔ اسماء سے مراد نام ہیں، اور احادیث صحیحہ میں 99 نام مذکور ہیں۔ اللہ کے 99 نام حدیث میں آتے ہیں، جبکہ کتاب و سنت کا استقصاء کرنے پر کئی اور نام بھی ملتے ہیں، اور اسماء سے مراد صفات بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہ سب نام اللہ تعالیٰ کی صفات ہی کا اظہار کرتے ہیں۔ بالالفاظ دیگر یہ سب صفاتی نام ہیں، مگر ان میں سے 2 نام ایسے ہیں جو صرف اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں، کسی دوسری
مخلوق کے یہ نام نہیں ہو سکتے. ایک اللہ، کوئی اللہ، صرف اللہ نام نہیں رکھ سکتا. اگر نام رکھے تو عبداللہ رکھ سکتا ہے، اور دوسرا رحمان. رحمان بھی کوئی اپنا نام نہیں رکھ سکتا، ہاں رکھنا چاہتا ہے تو عبد الرحمن. اور یہ دونوں نام جو ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ کو بہت ہی پیارے نام ہیں. آگے ارشاد فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، اور کیا آپ کو موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے؟ قرآن کے انداز بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس قدر تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہلی بار اسی صورت میں بیان ہوا ہے، اور قرآن کے مخصوص طرز بیان کی بنا پر اس میں قریش کے کئی اعتراضات کا جواب از خود آ گیا ہے جو وقتاً فوقتاً کرتے رہتے تھے. آگے ارشاد فرمایا اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. جبکہ موسیٰ نے اپنے گھر والوں کو کہا ٹھہرو، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، شاید میں وہاں سے آپ کے لیے کوئی انگارہ لا سکوں یا مجھے وہاں سے راستے کا کچھ پتہ چل جائے. یہاں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس قصے کا آغاز اس وقت سے کیا جا رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی تھی. 8-10 سال آپ مدین میں شعیب علیہ السلام کے پاس رہے. وہاں آپ کا نکاح شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوا تھا. طے شدہ مدت گزارنے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ اب اپنے آبائی وطن مصر کی طرف چلنا چاہیے. دوران سفر آپ کو رات ہو گئی. شدید سردی کا موسم تھا، بیوی بھی ساتھ تھی اور وہ حاملہ تھی. سخت اندھیرا تھا، لہذا آپ راستہ بھی بھول گئے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں. سخت پریشانی کا عالم تھا. اتنے میں آپ کو دور کہیں سے آگ دکھائی دی جو اس بات کی علامت تھی کہ ضرور وہاں کوئی آدمی بھی موجود ہوگا. چنانچہ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں آگ والوں کے پاس جاتا ہوں تاکہ ان لوگوں سے راستے کا اتا پتہ پوچھ سکوں. اور دوسرا کچھ یہ کہ سردی بہت تھی، رات کا ٹائم تھا، تو کہا کہ میں شاید کچھ آگ کے انگارے بھی لیتا آؤں تاکہ ہم یہاں پر بیٹھ کر آگ سیک لیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. جب آپ وہاں پہنچے تو انہیں آواز آئی موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں، اس وقت تم طوا کے مقدس میدان میں ہو، لہذا اپنے جوتے اتار لو، اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے، لہذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو. بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک درخت میں آگ بھڑک رہی ہے، پاس نہ کوئی آدم ہے نہ آدم زاد ہے. آگ جوں بھڑکتی ہے درخت مزید سرسبز ہو جاتا ہے. اس عجیب نظارے کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اس میں سے وہاں سے ایک آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار تم سے ہم کلام ہو رہا ہوں. تم اس وقت طوا کے مقدس میدان میں پہنچ چکے ہو، لہذا اپنے جوتے اتار لو. اس آواز کی کیفیت یہ تھی کہ یہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ کس سمت سے آ رہی ہے، دائیں سے آ رہی ہے یا بائیں سے آ رہی ہے، آگے سے آ رہی ہے یا پیچھے سے یا اوپر سے یا نیچے سے. لہذا موسیٰ علیہ السلام اس آواز کو سننے کے لیے
ایک دم تیار ہو گئے، ہمتن گوش بن گئے۔ اس آواز نے پہلے جملے میں اپنا تعارف کرایا، دوسرے جملے میں یہ بتایا کہ تم جو راہ بھول چکے تھے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے اس وقت تم طوا کے صاف ستھرے میدان میں کھڑے ہو اور یہاں پہنچنے کے لیے ہی تم راہ بھولے تھے۔ تیسرے جملے میں یہ ہدایت دی کہ اپنے جوتے اتار لو۔ ممکن ہے کہ آپ کے جوتوں کو راستے میں کچھ گندگی اور گندگی لگ گئی ہو، ورنہ جوتے اگر نئے یا صاف ستھرے ہوں تو جوتوں سمیت مسجد تک جانا تو درکنار نماز ادا کرنا بھی جائز ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابیوں نے جوتوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ تاہم ادب کا تقاضا یہی ہے کہ کسی مقدس مقام میں داخل ہوتے وقت جوتے کو اتار لینا چاہیے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں اسے ظاہر کرنے ہی والا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کا بدلہ پالے۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، لہذا جو شخص قیامت پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ تمہیں قیامت کے ذکر سے روک نہ دے ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ۔ یہاں پر اخفیھا، خفی کا معروف معنی چھپنا اور پوشیدہ ہونا ہے، اور اخفا کا معنی چھپانا۔ اس لحاظ سے اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں اسے چھپائے ہوئے ہوں۔ پھر یہ لفظ لغت ذو الازداد سے بھی ہے، جس کا معنی ہے ظاہر کر دینا۔ کہتے ہیں خفا المطر الفارا، بارش نے چوہے کو بل سے نکال کر ظاہر کر دیا یا بے نقاب کر دیا۔ ہم نے دوسرے معنی کو اس لیے ترجیح دی ہے کہ اس سے مطلب زیادہ واضح ہوتا ہے۔ گویا جو آواز اس میدان میں آ رہی تھی وہ اللہ کی طرف سے وحی ہو رہی تھی، اور قرآن کی صراحت کے مطابق اللہ کا بندے سے ہم کلام ہونا بھی وحی ہی کی 3 قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ آپ گئے تو تھے آگ لینے، اور اللہ کی مہربانی یہ ہوئی کہ آپ کو پیغمبری عطا ہو گئی اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو خود بھی پہلے علم نہیں تھا کہ آپ کو نبوت عطا ہونے والی ہے، اور اس وحی میں آپ کو سب سے پہلے دین کی نہایت اہم اور بنیادی باتیں بتائی گئیں، اور وہ دین کی اہم بنیادی باتیں کون سی تھیں؟ پہلی یہ کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، یہ کائنات از خود ہی وجود میں نہیں آ گئی، خود بخود ہی وجود میں نہیں آ گئی۔ دوسری یہ کہ اس کائنات کی تخلیق و تملیک میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں، اور تیسری یہ کہ ان باتوں کے نتیجے میں عبادت کا وہ اکیلا ہی مستحق ہے، اور نماز اللہ سے تعلق قائم رکھنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے، لہذا اللہ کو یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرنا ضروری ہے، اس سے کبھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، اور اگر بھول جائے تو جب یاد آئے نماز ادا کرنی ضروری ہے۔ اور چوتھی یہ ہے کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے اور جلد ہی آنے والی ہے، تاہم اس کا معین وقت بتانا خلاف مصلحت ہے، اور قیامت قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کے اچھے یا برے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے۔ یہ وہ اصول دین ہیں جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء و رسول کو وحی کیے جاتے رہے، اور ان میں کبھی تغیر و تبدل واقع نہیں ہوا۔ اور پانچویں بات یہ کہ جو شخص روز آخرت پر ایمان نہیں لاتا اور اس کا ذہن اللہ کے سامنے جو ابد ہی کے تصور سے خالی ہوتا ہے، وہ اپنی خواہشات کا غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ وہ دنیا کی دلچسپیوں اور دل فریبیوں میں ایسا غرق ہوتا ہے کہ اسے اللہ کبھی بھولے سے بھی یاد نہیں آتا۔ لہذا تم ایسے لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ساتھ تمہیں بھی لے ڈوبیں۔ یہ تھی وہ بنیادی تعلیمات
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے آغاز میں ہی بتا دی گئی تھی، اور یہ پانچویں ہدایت بالخصوص اس لیے دی گئی کہ آپ ایک جابر، سرکش اور دنیا پر حکمران کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جانے والے تھے، اور اس کام کے لیے ایسی استقامت اور ثابت قدمی کی ضرورت تھی جو اقامت دین کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال اس لیے نہیں کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہ تھا کہ یہ میری لاٹھی ہے، بلکہ اس لیے کیا تھا کہ اسی لاٹھی کی صورت کو بدلنا چاہتا تھا، اور یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس لاٹھی کو اللہ رب العالمین بدلنے والا ہے، یعنی اس کی حیت کو بدل دے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو پہلے خود یہ یقین دلانا مقصود تھا کہ وہی تمہاری لکڑی کی لاٹھی اژدہا بن سکتی ہے جسے تم ہر وقت اپنے پاس رکھتے ہو۔ فرمایا قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہ یہ میری لاٹھی ہے اور میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اس سے۔ اس کے علاوہ میرے لیے اس میں اور بھی کئی فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوال کا جواب اتنا ہی کافی اور مکمل تھا، کہہ دیتے کہ یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، مگر اس آواز میں کچھ ایسی لذت تھی کہ ان لذت کے لمحات کو موسیٰ علیہ السلام طول دینا چاہتے تھے، لہذا ساتھ ہی اور بھی کئی متعلقہ باتیں بتا دیں تاکہ انہیں کچھ دیر مزید ہم کلامی کا شرف حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور کون سی باتیں آگے بڑھائیں؟ اپنی بھیڑوں کو میں ہانکتا ہوں، ریوڑ کی حفاظت کرتا ہوں، اس عصا سے اپنی بھیڑوں کو ہانکتا ہوں، ریوڑ کی حفاظت کرتا ہوں، درندوں کے حملے سے بچاتا اور ان کا تعاقب کرتا ہوں، نیز ان کے لیے اس سے پتے بھی جھاڑتا ہوں، یعنی اپنی بھیڑوں کے لیے اس عصا سے پتے بھی جھاڑتا ہوں ان کو کھلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال القها یا موسیٰ، قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیة تسعى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے زمین پر پھینکا تو یکدم وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، اسے پکڑو اور ڈرو نہیں، ہم جلد ہی اسے اس کی پہلی حالت پر لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں عصا کو زمین پر جو پھینکا تو وہ اسی وقت سانپ بن گیا، اور سانپ بنتے ہی دوڑنے بھی لگا۔ جب وہ آپ کی طرف آیا تو آپ خود بھی اس سے خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ یہ صورتحال دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لا تخف، خذها لا تخف ولا تخف، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ اسے جرت کر کے پکڑ لو، تو تمہارے ہاتھ لگاتے ہی پھر یہ اپنی پہلی حالت پر آ جائے گا، یعنی تمہارا وہی پہلا عصا بن جائے گا۔ عصائے موسیٰ کے سانپ کے نام اور اوصاف کیا تھے؟ لاٹھی کے اس طرح سانپ بن جانے کے لیے قرآن نے مختلف مقامات پر 3 الفاظ استعمال کیے ہیں۔ نمبر 1، اس مقام پر حیہ کا لفظ ہے جو ہر قسم کے سانپ کے لیے بولا جاتا ہے۔ نمبر 2، جان یعنی سفید، پتلا اور لمبا سا سانپ۔ اور نمبر 3، بہت بڑا سانپ، اژدہا یعنی لاٹھی جب پھینکی جاتی تو پہلے وہ پتلا سا سانپ بنتی تھی، پھر لحظہ بلحظہ اس کے جسم میں اضافہ بھی ہونے لگتا تھا اور یہاں تک کہ وہ بہت بڑا سانپ بن جاتی تھی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ دوسرا معجزہ، ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ،
یہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا. یہ دوسری نشانی ہے. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. دوسرا معجزہ یہ دیا گیا کہ آپ اپنی بغل میں اپنا دائنا ہاتھ رکھیے اور پھر نکالیے. جب آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بغل میں رکھا تو وہ اس قدر چمکتا ہوا نکلا کہ اس سے نگاہیں خیرہ ہو جاتی تھیں. اس سے نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ تکلیف ہوتی تھی اور نہ ہی یہ کسی بیماری کی علامت تھی، اور یہ اس وقت تک چمکتا رہتا تھا جب تک آپ دوبارہ اسے اپنی بغل میں نہ لے جاتے. اللہ اکبر. یہ دو معجزات تو نبوت ملنے کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے گئے، اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ آئندہ بھی عند ضرورت ہم آپ کو اپنے معجزات دکھاتے رہیں گے. اور یہ دونوں معجزے آپ کو نبوت کی صداقت کے طور پر دیے گئے تھے. پہلے معجزے میں جبروت الہی کا اظہار مقصود تھا، جو فرعون جیسے سرکش بادشاہ کے لیے ضروری بات تھی، اور دوسرے معجزے میں ہدایت کے روشن راستے کی طرف اشارہ تھا، جو مقصود انبیاء علیہ السلام ہیں. آگے موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی مدین سے مصر کو جا رہے تھے. راستے میں یہ واقعہ پیش آ گیا. آپ کو نبوت عطا کی گئی اور دو معجزات عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جاؤ اور جا کر مصر کے بادشاہ فرعون سے جا کر ٹکر لو. اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ اور جا کر مصر کے بادشاہ فرعون سے جا کر ٹکر لو. اللہ کا نافرمان اور خدائی کا دعوے دار بنا بیٹھا ہے، اس کو راہ راست کی دعوت دو. اور فرعون جیسے جابر اور قاہر بادشاہ سے مقابلے کے لیے آپ کو جو سر و سامان عطا کیا گیا وہ صرف یہ دو معجزات تھے. اسی بات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انبیاء اور رسول پر جو ذمہ داری ڈالی جاتی ہے وہ کس قدر زبردست ہوتی ہے. اس حکم کے بعد آپ نے اپنے اہل و عیال سے کیا سلوک کیا، اس بارے میں کتاب و سنت خاموش ہیں. اغلب خیال یہی ہے کہ وہ اپنے ساتھ مصر لے گئے ہوں گے. واللہ عالم. آگے ارشاد فرمایا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. جب اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب إلى فرعون إنه طغى، اب تم فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام بھی آسان کر دے، اور میری زبان سے یہ جو لکنت کی بیماری ہے، یہ جو لکنت کی گرہ ہے، اس کو کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے خاندان میں سے ایک مددگار مقرر کر دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے. اس سے میری کمر کو مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم مل کر تسبیح بھی بیان کریں اور خوب خوب تیرا چرچا بھی کریں. بلا شبہ تو ہم کو ہر جگہ میں ہر آن دیکھ رہا ہے. اللہ کا یہ حکم سن کر آپ نے اپنی حالت کا جائزہ لیا اور چند معروضات پیش کر دیں. ایک یہ کہ مجھے اتنا حوصلہ عطا فرما دے کہ میں یہ کام تیرا یہ کام سر انجام دے سکوں، اور مجھے اس کام کے کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور دوسرے یہ کہ میری زبان سے جو لکنت ہے اس کو دور کر دے. کہتے ہیں کہ بچپن میں آپ نے اپنی زبان پر آگ کا کوئلہ رکھ لیا تھا. اس کا قصہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے، جس سے آپ کی زبان میں گرہ پڑ گئی تھی اور آپ ہکلا کر بات کرتے تھے. اس گرہ کو دور کر دینے کی آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، دعا کی، تاکہ میں وضاحت سے بات کر سکوں فرعون کے سامنے اور لوگ میری بات آسانی سے سمجھ بھی سکیں. اور تیسرا یہ کہ اس زبردست ذمہ داری کے کام کے لیے مجھے ایک مددگار بھی عطا فرما دے. اور چوتھے یہ کہ اس کام کے لیے مناسب ترین آدمی جو ہے وہ میرا بھائی ہارون ہے، اس کو بھی نبوت عطا فرما دے.
تاکہ وہ میرے ہمراہ جائے اور میری مدد کر سکے، اس لیے کہ وہ مجھ سے فصیح اللسان بھی ہے۔ پھر ایک اور 2 11 والا معاملہ ہے۔ کم از کم ہم دونوں تو ایک دوسرے کے مؤنس و غمگسار ہوں گے، ایک دوسرے کے معاون ہوں گے، پھر ہم مل کر ہی تو تیری تسبیح اور تقدیس اور ذکر بھی کرتے رہا کریں گے۔